في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اس اکیلے تنہا معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا معبود ہے اور حی لا یموت، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، جو ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و محترم علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، محترم سامعین اعظام اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے اور بڑی ہی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو اس کے اس گھر میں جمع کیا اور اس مسجد کے افتتاحی عمل کا ہم سب کو حصہ بنایا، اور مجھ طالب علم کو اس مسجد کے افتتاحی عمل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان بجا لاتا ہوں۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی، اسی آیت کی روشنی میں مساجد کے تعلق سے کچھ باتیں اور ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی اہمیت، مسجد کا مقام اور مرتبہ اسلام کی نظر میں کیا ہے، یہ چند باتیں میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جاننے اور مساجد کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مسجد کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں یا اسلامی سماج میں، اسلامی معاشرے میں کتنی زیادہ ہے اور اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس بات کا اندازہ میں اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہجرت کے بعد شروع ہوتی ہے اسی سے میں اور آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی ایک مسائل موجود تھے۔ وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مہاجر صحابہ، بے سہارا، بے یار و مددگار تھے، جو بے گھر ہو چکے تھے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے ساز و سامان نہیں تھے، تجارت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، گھر دار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مار کھائے ہوئے، پٹے ہوئے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اور پھر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آئے، یہاں لوگوں سے تعلقات بنانے تھے، یہاں لوگوں سے پہچان بنانی تھی، نئے لوگوں میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا رہنا اور زندگی گزارنے کے ساز و سامان کا تیار کرنا، یہی ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے تھا۔ لیکن ان تمام مسائل کے ہونے کے باوجود بھی، ان تمام مسائل کا حل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی جو بنیاد قائم کی، اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کو بنانے کے لیے سب سے پہلا اقدام جو کیا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اس کے بعد آس پاس اپنے حجرے بنائے، پھر صحابہ کرام کے مسائل کو حل کیا۔ گویا معاشرے کی شروعات، معاشرے کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر سے کی۔
اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں مسائل کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد ہے اور اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے تو اس کے کئی ایک مسائل صرف اسی مسجد کی وجہ سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی شروعات ہی مسجد سے ہوا کرتی ہے۔ جس مسجد میں یا جس مسلم معاشرے میں مسجد نہ ہو، جس محلے میں مسجد نہ ہو، اس محلے کے لوگ بے دین ہوا کرتے ہیں، اس محلے کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے اور ان کی عبادتیں ادھوری اور ناقص ہوا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ان گھروں میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی وہاں اس کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے نام کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان مسجدوں میں وہ لوگ رہا کرتے ہیں، وہ لوگ آیا جایا کرتے ہیں جن کو ان کی تجارتیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت اور کاروبار یہ چیزیں ان کو غافل نہیں کر سکتی ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور ان مسجدوں میں وہ لوگ آیا جایا کرتے ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے ہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد انہی لوگوں کی وجہ سے آباد ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں مساجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف کی ہے، مساجد کے آباد کرنے والوں کو ہدایت یافتہ کہا آگے والی آیتوں میں، اور انہی آیتوں میں اللہ نے کہا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مساجد کو آباد کرنے والوں کو بے حساب رزق سے نوازتا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں بتلاتی ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور مساجد کو آباد رکھنا، مساجد میں نماز کے لیے آنا جانا، پنج وقتہ مساجد میں حاضری دینا، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنائی جو عشاء کے وقت، فجر کے وقت، رات کی تاریکیوں کے وقت اٹھ کر مساجد کی طرف آیا کرتے ہیں۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دو قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر مساجد کی طرف آیا کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شام مسجد جایا کرتے ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ میرے بھائی، مسجد میں زیادہ وقت گزارنا، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آنا، مسجد میں وقت گزارنا اور مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھنا، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کا دل مسجد میں زیادہ لگا رہتا ہے، مسجد سے جو انسان جڑا رہتا ہے، کل قیامت کے دن وہ انسان عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، بڑی ہی مشہور روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جو ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ انسان بھی کل قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، وہ لوگ یا وہ جماعت جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب کا درس دے، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس غرض سے اگر مساجد میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت، اطمینان ان کو ڈھانک لیتا ہے۔ ونزلت علیہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ،
الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ، فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھانک لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو مساجد میں جمع ہو کر کے کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں، کتاب اللہ کا درس لیتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے مساجد میں جمع ہونے کی فضیلت ہے۔ میرے بھائی، مسجد کا کردار ایک مسلم معاشرے کے اندر اور ایک مسلمان کی زندگی میں بڑا ہی عظیم ہوا کرتا ہے۔ وہ مسلمان جس کا تعلق مسجد سے جڑا رہتا ہے، جو مسجد سے دن رات لگا رہتا ہے، دروس اور خطبات میں شریک رہتا ہے، ایسے انسان کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے، اور ایسا انسان عبادتوں میں بھی سب سے آگے سبقت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو انسان مسجد سے لا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے صحیح العقیدہ ہو، لیکن مساجد سے لا تعلق ہونے کی وجہ سے، مسجدوں سے دور ہونے کی وجہ سے وہ انسان بدعقیدہ ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ مسجد سے جب تک انسان جڑا ہے تب تک اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے، اس کے عقیدے کی سلامتی اسی وقت ہے جب وہ مساجد سے جڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ صبح و شام قرآن مجید کا درس سنتا ہے، احادیث کا درس سنتا ہے، خطبات میں شریک رہتا ہے، عقیدہ مضبوط رہتا ہے، عمل میں پختہ ہوتا ہے وہ انسان۔ اور جو مسجد سے دور ہو جائے، آہستہ آہستہ عمل میں کمزور اور ایمان اور عقیدہ بھی اس کا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پرفتن دور میں جہاں کئی فتنے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، کوئی نہ کوئی فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ انسان بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ان مساجد کا کردار ایک مسلمان کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی مساجد کی وجہ سے مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور روابط مضبوط ہوتے ہیں۔ انہی مساجد کی وجہ سے مسلمانوں کے آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم جب مساجد کو آتے ہیں نماز کے لیے، 5 وقتہ نمازوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمارا ایسا تعلق بنتا ہے، ایسا عظیم رشتہ بنتا ہے جو شاید کہ خاندانوں میں وہ محبت نہیں ہوتی اور خونی رشتوں میں وہ محبت نہیں ہوتی جو نماز کی وجہ سے اور مسجد میں بننے والے رشتوں کے درمیان جو الفت اور محبت ہوتی ہے۔ تو یہ مساجد مسلمانوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مساجد آدمی کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتی ہیں، مساجد آدمی کو عمل پر آمادہ کرتی ہیں، اور جہاں مسجدیں ہیں وہاں مسلمانوں کا ایمان سلامت ہے، وہاں کے مسلمان باقی رہ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح سے مساجد کی اہمیت اور مساجد کی فضیلت اس طرح سے بھی جانی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو اپنے گھر کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ ان مسجدوں کو بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے محبوب جگہ یہ مسجدیں ہیں، لہذا مسجد کی تعمیر اتنی خوبصورتی سے ہوئی ہے، مسجد بنائی گئی ہے محلے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے خوشی اس وقت برقرار رہے گی، اس مسجد کی یہ زینت اور خوبصورتی اس وقت برقرار رہے گی جب ہم اس مسجد کو نمازیوں کی تعداد سے زینت بخشیں گے، مصلیوں کی تعداد سے زینت بخشیں گے۔ مسجدیں بہت بنتی ہیں، لیکن ان مسجدوں کو برابر آباد رکھنا، ان مساجد میں آ کر کے ان مسجدوں کے اندر نمازیوں کی صفوں سے ان مسجدوں کو آباد رکھنا، یہ سب سے بڑا اہم رول ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آج مسجدیں گلی کوچے میں اور ہر گلی میں 2-2 3-3 مسجدیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن کمی ہے تو نمازیوں کی تعداد کی کمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اس مسجد کو بناوٹ کے ساتھ خوبصورتی اور زینت بخشی گئی ہے، وہی نمازیوں کی تعداد کے ساتھ بھی خوبصورتی اور زینت بخشنی چاہیے۔ اور مساجد کا کردار یہ ہے کہ یہاں سے توحید کی آواز، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی آواز بلند ہونی چاہیے، یہاں سے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ویسے بھی بہت ساری مسجدیں بنتی ہیں، بنیادی طور پر مسجد بنائی جاتی ہے، لیکن اس مسجد میں پھر شرکیہ اعمال کو انجام دیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں آ کر کے لوگ شرکیات اور کفریات اور بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مساجد کو شرک اور بدعات سے پاک رکھیں۔ مسجد میں آ کر کے قبلہ رخ ہو کر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پھر دائیں بائیں جانب پلٹ کر کے
کچھ اور نمازیں صلاۃ غوثیہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، اس طرح کی شرکیات سے ہم اپنی مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں، یہاں خالص اللہ کی عبادت و بندگی ہو، یہاں توحید کا درس دیا جائے اور اس درس کو لے کر کے میں اور آپ آگے نکل کر اسی توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ان مسجدوں کو آباد رکھنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، اس مہینے میں مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اعتکاف کے ذریعے مسجد کو آباد رکھیں، اور جب رمضان میں ہم مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو نفس کی تربیت رمضان میں ہوگی، رمضان کے بعد بھی ہمارا نفس خود بخود ہمیں کھینچ کر کے مسجد کی طرف لے آئے گا، اور مسجد رمضان کے بعد بھی آباد ہی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں آباد رکھو اور رمضان کے بعد اس کو ویران کر دو، ہرگز نہیں۔ ابھی سے مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں اور رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور ہم تمام سننے والوں کو مساجد کا ادب و احترام کرنے، اس کو پاک و صاف رکھنے، اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کی بے حرمتی کرنے یا یہاں آ کر کے بدعات و خرافات یا شرکیات کرنے سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد سے جوڑے تاکہ کل قیامت کے دن ہم عرش کے سائے میں کھڑے ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی مساجد میں آ کر کے انجام دی جانے والی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔